نیوز 18 میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں منیر حسین حرہ۔ پیپلز کانفرنس کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے پٹن کانسٹیچوئنسی میں۔ اپنی پارٹی کے ساتھ وابستہ ایک سماجی کارکن، انٹلیکچول اور پولیٹیکل انالسٹ حامد راتھر، جنہوں نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی اور بڑا جلسہ بھی کیا تھا اپنے علاقے میں، اور آج انہوں نے پیپلز کانفرنس کا دامن تھاما ہے اور انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیپلز کانفرنس میں ہی شمولیت اختیار کی اور دامن ہی تھاما۔ سیدھے طور پر بات کریں گے حامد راتھر صاحب۔ حامد صاحب، نیوز 18 میں خیر مقدم۔ کیا مجبوری پڑی ہے آج آپ نے ایک دامن چھوڑ دیا اور پیپلز کانفرنس کا دامن تھام لیا ہے؟ کیا وہاں پہ آپ نے مولوی عمران رضا انصاری میں پایا؟ جی منیر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا جو سوال ہے اس کا یہ جواب ہے کہ سیاست میں کوئی پرماننٹ دوست نہیں ہوتا ہے، کوئی پرماننٹ دشمن نہیں ہوتا ہے، لیکن جو میرا فیصلہ ہے وہ پٹن کو لے کے، جموں اینڈ کشمیر کی عوام کو لے کے۔ جموں اینڈ کشمیر میں سائلنس ہے، خاموشی ہے۔ آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے بعد یہاں پہ لوگ بات ہی نہیں کر رہے، سائلنس ہے۔ یہ سائلنس جواب نہیں ہے کہ جو دہلی کی یہاں کی پالیسیز ہے ان کی وہ ایکسیپٹنس ہے، بلکہ یہ سائلنس ایک ریزسٹنس ہے۔ اگر میں بتاؤں، میں جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی میں آیا تھا، 1 مہینے کے لیے وہاں رہا، لیکن جہاں وہاں پہ میں نے دیکھی ہے کہ لوگوں کی جو بات ہے، لوگوں کی جو سائلنس ہے، اس کی ایکسپریشنز کے پلیٹ فارمز نہیں تھے۔ اور میں خصوصاً جموں اینڈ کشمیر کو لے کے پٹن کی بات کروں، یہاں پہ ہمیں بہت ایک بڑا مسئلہ تھا، ایک لینڈ کا بڑا مسئلہ تھا، اسٹیٹ لینڈ کا، لیکن میں نے وہ ایجنڈا لے کے اپنی پارٹی کے پاس گیا تھا کہ آپ اس کو ہائر اتھارٹیز کے سامنے لے کر اس کا حل لے لیں، لیکن وہاں پہ اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اور بھی کچھ ریزنز ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے لگا مجھے کہ میرے پٹن کے لوگوں کی جو بات ہے، جو ویلفیئر ہے، وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر میرے تعلقات مولانا عمران رضا انصاری صاحب کے ساتھ اٹھے، بیٹھا میں نے ان سے بات کی۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں ایک اینالسٹ ہوں، ایک کرٹک ہوں، سیاست پہ نظر رکھتا ہوں، اور بھی مسائل پہ نظر رکھتا ہوں، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتا ہوں۔ مولانا صاحب کی شاید میں نے سب سے زیادہ کرٹیسزم کیا ہے، لیکن یہ قطعاً اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کی ذات یا اس کی پارٹی کے خلاف نفرت رکھتا ہوں، بلکہ بس یہی سوچ ہے، یہی فکر ہے کہ پٹن کی ترقی ہو، جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کی ترقی ہو۔ جب میں مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے بھی خیالات اور میرے بھی خیالات سیم ہیں۔ کیا اس میں خاص پایا؟ کیا آپ نے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا صاحب نے مجھے جو سب سے بڑی خوبی مجھے لگی، وہ اس نے مجھے یہ بولا، حامد صاحب آپ آئیے، آپ مجھے بتائیے پٹن کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ اس نے مجھے بولا کہ بیٹا مجھے بھیک بھی مانگنی پڑے، مجھے اپنے پیسے بھی لگانا پڑے، میں تو نکلا ہوں لوگوں کی خدمت کے لیے، پٹن کی خدمت کے لیے، جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کی خدمت کے لیے، چاہے وہ پولیٹیکل لڑائی ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی لڑائی ہو، چاہے وہ ہماری یوتھ کی انگیجمنٹ کی بات ہو۔ ان تمام مدعوں کو لے کے میں نے ان سے بہت دیرینہ گفتگو کی ہے۔ تو مجھے لگا ہے کہ وہاں پہ ایک پلیٹ فارم، پوڈیم ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کا، یا میں ایسے کہوں کہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ایک اچھا مجھے لگا ہے کہ پلیٹ فارم ہے۔ آپ نے کہا سیاست پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، تو بے وفائی تو نہیں کریں گے وہاں؟ دیکھیے میرے خون میں بے وفائی نہیں ہے۔ اگر آپ بتا دیں گے کہ میں جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے میرے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو چھوٹا قصہ بتا دوں کہ میں جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی میں اس وقت آیا جب میں اپنی ماں کے ہمراہ دلی اور چندی گڑھ میں تھا۔ میری امی بہت بیمار تھی، اس کا آپریشن تھا، مجھے وہاں سے بلایا گیا، آپ جلدی آئیے، جوائن کرایا گیا۔ 2 دن کے بعد مجھے بلایا گیا کہ آپ ایک جلسہ رکھیے۔ میں نے بہت شاندار جلسہ کیا۔ اس کے بعد میں نے اور بھی محنت کی، لیکن اس کے بعد بے وفائی ملی۔ میرے سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ میں جلسہ کریں گے یہاں پہ پیپلز کانفرنس کا؟ جناب آپ جلسہ کیا بتا دیں، میرے خون کا ایک ایک قطرہ میں بطور عطیہ پیش کروں گا لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اپنی جموں اینڈ کشمیر کے مسائل کے لیے۔ میں اگر واقعی بتاتا ہوں، دل سے بتا دوں اور وفاداری کے ساتھ بتاتا ہوں، جموں اینڈ کشمیر جو سائلنس ہے، جو یہ آرٹیکل 370 اور بی جے پی کے لے کے جو پالیسیز ہیں جموں اینڈ کشمیر میں، ان کے خلاف انشاءاللہ عمران رضا انصاری صاحب، پیپلز کانفرنس، میں
بہت بخوبی سے اور اچھی طرح سے ایک ریزسٹنس اور ایک پروٹیسٹ پیش کریں گے. جموں اینڈ کشمیر کی خوشحالی, ڈیولپمنٹ اور ڈگنیٹی کا جو نعرہ ہے پیپلز کانفرنس کا, اس کو آگے لے کے جموں اینڈ کشمیر کی خوشحالی کے لیے. ڈیولپمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, یہاں پہ الزام بھی لگا رہے ہیں مولوی عمران رضا انصاری صاحب پہ کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے پٹن میں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کتنی ڈیولپمنٹ کی انہوں نے؟ دیکھیے, جو اس سوال ہے آپ کو پٹن کی ڈیولپمنٹ کا آپ کر رہے ہو, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کس پارٹی نے پٹن میں حکومت کی ہے. مجھے لگ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ جو رسپانسبل ہے وہ نیشنل کانفرنس ہے. نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ یہاں پہ آپ دیکھیے 2005 میں پٹن کے لوگوں نے مصطفیٰ کمال صاحب جو نیشنل کانفرنس کے تھے, ٹنگمرگ سے آئے تھے, اس کو اپنا اعتماد دیا, مینڈیٹ دیا, اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئے, ڈیولپمنٹ نہیں کی. 2019 میں پٹن کے لوگوں نے اکثریت کے ساتھ اکبر لون صاحب کو پارلیمنٹ میں بھیجا, کبھی اس نے پٹن کی بات نہیں کی. پٹن کبھی نہیں آئے. جو ایم پی فنڈ ہوتے ہیں, ایم پی لیڈ فنڈ ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی کچھ خرچہ نہیں ہوا. جو اس وقت نیشنل کانفرنس کے نمائندے پٹن سے ہے جناب جاوید ریاض بیدار صاحب, کیا وہ کبھی اپنے ممبر پارلیمنٹ کو ہمراہ لے کے پٹن کے گاؤں میں گئے, پٹن کے جو ہماری عورت ہے ان کے مسائل سنے ہیں؟ ابھی تک تو میں نے کوئی ایسی عدالت نہیں دیکھی ہے. رہی بات ہمارے پاس کیا ڈیولپمنٹ ویژن ہے اس کو لے کے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ کرٹیسزم کیا ہے, میں آپ کو پھر بتاتا ہوں, میرا کام انالسٹ کا ہے, میرا کام کرٹک کا ہے. میں یہی مقصد رکھتا ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر خصوصاً پٹن کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو, چاہے مولانا صاحب ہو, چاہے نیشنل کانفرنس, چاہے دوسری پارٹی ہو. میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ احساس دلانا, اگر آپ تھوڑا سا کر رہے آپ اور چیز کریے تاکہ میرے لوگ, میرے پٹن کی ڈیولپمنٹ ہو. تو آپ نے انالیسس کی ہے, تو آپ نے اس میں پایا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہے پٹن میں؟ دیکھیے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دیکھیے میرے ٹویٹر ہینڈل کو دیکھیے, سوشل میڈیا ہینڈل کو, وہی ہے نا, آپ تنقید کرتے تھے ان پہ ہمیشہ. میں ہمیشہ تنقید برائے تعمیر کر رہا ہوں. دیکھیے, جب بھی اس نے کوئی اچھا کام کیا میں سب سے پہلے اپریشیٹ کر رہا ہوں, چاہے وہ نیشنل کانفرنس کا ہو, چاہے وہ پیپلز کانفرنس کا مولوی صاحب ہو. اس نے بہت سارے اچھے کام کیے, جیسے کہ میں نہیں خود کہہ رہا ہوں, جو اپوزیشن اور کمپیٹیٹرس یہاں پہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی وہ خود بتا رہے ہیں, کالج جو یہاں پہ ہے, کسی کو تنقید کرتا ہوں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کی ذات یا اس کی شخصیت کو لے کے تنقید کرتا ہوں, بلکہ پٹن کی بہبودی کے لے کے. دیکھیے, جب بھی مولانا صاحب یا کوئی نیشنل کانفرنس کے جو بھی لیڈر اچھے کام کرتے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیے, اگر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں پہ جو کمپیٹیٹر ہیں, نیشنل کانفرنس ہو یا پی ڈی پی ہو, وہ خود یہ چیز مان لیتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ جو پٹن کا کالج ہے یا جو سنگھ پورہ میں کالج ہے وہ مولانا صاحب کی دین ہے. اسی طرح مولانا صاحب نے اور بھی یہاں پہ کام کیا ہے جن کی اپریسیشن کرنا لازمی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیے پٹن ایس ڈی ایچ بڑا اچھا ہے, ایس ڈی ایچ نہیں ہے, سی ایچ سی ہے, بٹ انفراسٹرکچر بڑا اچھا ہے. حتیٰ کہ اس چیز پہ یہاں پہ ڈفرینٹ اوپینینز دیے جا رہے ہیں. میرے حساب سے انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے, لیکن میں یہاں پہ خوش نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں مولانا صاحب کے پاس اتنی صلاحیت ہے, اتنا رتبہ ہے, اتنی نیٹ ورک ہے. انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو اعتماد دلاتا ہوں اپنے لوگوں کو. آج میں ذمہ دار ہوں کیونکہ مولانا صاحب نے مجھے یہ فریڈم دیا. آپ بتاؤ آپ کے پاس ویژن کیا, پٹن کو کیسے ڈیولپ کرتا ہے, میں آج بتاتا ہوں اپنے لوگوں کو. آپ آئیے, مل کے مولانا صاحب کو کامیاب کریے, ان کو اصل میں بھیجنا ہے. میں ذمہ دار ہوں, کوئی کام نہیں ہوگا آپ مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیے. میں بتاتا ہوں آج لوگوں کو اپنے پٹن کی ہر ایک باشندے سے, چاہے وہ عورت ہو, چاہے بزرگ ہو, جوان ہو, ان کے جتنے بھی مسائل ہو, جوانوں کے مسائل, عورتوں کے مسائل, بزرگوں کے مسائل, میں ذمہ دار ہوں. میں آج ووٹ مانگتا ہوں آپ کو مولانا صاحب کے لیے. آپ آئیے اور مولانا صاحب کو کامیاب کریں. بالکل, یہ تھے ہمارے ساتھ حامد راتر صاحب. کون حامد راتر؟ وہی حامد راتر جو ہمیشہ مولانا عمران رضا انصاری پہ تنقید کرتے تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ تنقید نہیں کرتے تھے بلکہ تنقید برائے تعمیر کرتے تھے. اور آج انہوں نے مولانا عمران رضا انصاری کا دامن تھاما ہے, اور یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کامیابی کے لیے ہمکنار کریں گے, اور اس کے بعد پٹن میں مزید ڈیولپمنٹ کریں گے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں پٹن سے منیر حسین ہرہ.